على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ مکتب علم کے روح رواں علماء کرام، جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس شخصیت کی سیرت و کردار پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو دنیا آیت من آیات الباری حضرت علامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ الباری کے نام سے جانتی ہے۔ گلشن اشاعت کے کارکنوں، یہ شخصیت بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے کمالات اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے ہیں، تقوی کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے، خطابت کا شاہ سوار ہے۔ اس کی خطابت کے کیا حقائق و معارف، قرآنی دلائل و براہین کا بحر پے کرا اور ناپید کنارہ سمندر ہے۔ اس کی خطابت کا چرچا اس قدر بلند ہوا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیسے عظیم الشان خطیب بھی ان کا بیان سننے کے بعد کہتے ہیں کہ عطا اللہ بھی اسی پر اکتفا کرتا ہے، توحید کا تذکرہ کرے تو عقلی و نقلی دلائل کے دریا بہا دے، ختم نبوت پر گفتگو کرے تو تحقیقات کے دریا بہا دے، صحابہ اور خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنے لگے تو مخالفین کی کتابوں کے حوالہ جات کی کتار لگا دے۔ پیر بخاری وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے اندر اخلاص اتنا بڑا ہوا ہے، زبان سے نکلنے والی گفتگو سامعین کے قلب میں پیوست ہو جاتی ہے۔ جناب صدر، پیر بخاری وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہندو بیویوں نے میرے پیر بخاری کی زلفوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ جس وقت عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پر مقدمہ کیا گیا تو اس وقت ہندو بیویوں نے کہا کہ ہم نے عنایت اللہ شاہ بخاری کو درس قرآن سن کر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ہم نے بخاری کی زلفوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو پھر سنو، المحنت کو عقائد اہل سنت کے لیے بنیاد قرار دینے والوں، میرے مرشد نے یہ زلفیں اس لیے کٹوا دی تھی کہ داخلہ اسلام کے لیے قرآن معیار ہے، بخاری کی زلفیں معیار نہیں ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ جناب صدر، پیر بخاری وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت یہ ان تود الامانات الی اہلہا کا پورا مصداق ہے، کسی آدمی نے پیسے دیے، رسید لیے بغیر چلا گیا، شاہ جی بھول گئے، آیا وہ مالیت مدرسے کی تھی یا مسجد کی، حاضرین بھی نسیان کا شکار ہے۔ حضرت شاہ جی نے اتنی رقم اپنی طرف سے ملائی، آدھی مسجد میں آدھی مدرسے میں، کہا جس کا اس نے ارادہ کیا اسے ثواب ملے گا، دوسری کا مجھے ملے گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو امانت میں خیانت کا اندیشہ ہے۔ میرا پیر بخاری اتنا عظیم ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوران تعلیم علمی جواہرات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر انور شاہ کشمیری کے سامنے آئے تو حضرت نے کتاب کھولی، کتاب البیوع سامنے آئی تو ایک حدیث بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے مرشد نے اس حدیث کے اندر سے مذہب حنیفہ کی تائید میں ایسا استنباط کیا، انور شاہ کشمیری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ محتمین صاحب سے ملے، کہا مولانا ایسے بچے تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ پیر بخاری وہ عظیم شخصیت ہے، خان کا ڈوگرا شیخو پورا کے مقام تقریر کرنے کے لیے گئے، دوران تقریر سمائے موتا کے قائلین کو چیلنج کیا، اگر کسی کے اندر جرت ہے قرآن کی ایک آیت دلیل پیش کرے، پیر بخاری اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حاضرین مجلس جمع ہو کر اس مولوی کے پاس گئے، کہا مولانا بخاری للکار رہا ہے، کہتا ہے سمائے موتا پر قرآن کی ایک آیت لے آ، بخاری تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا میرے پاس
کوئی دلیل نہیں, قرآن کی دلیل نہیں, نص قطعی نہیں, میرے پاس ضعیف روایتیں ہیں, لیکن سارے لوگ جمع ہو کر پیر بخاری کے پاس آئے, اس کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کر کے ایک آدمی کہتا ہے شاہ جی بیعت کرتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا. حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کر اور جھوٹ کبھی نہ بولنا. جب بھی وہ چوری کے لیے جاتا ذہن میں خیال آتا نماز کا وقت آنے والا ہے, جب بھی چوری کے لیے جاتا کہتا پولیس پکڑ لے گی. پولیس نے پکڑ لیا, سچ بولنا پڑے گا, کیوں نہ ہو کہ چوری ہی چھوڑ دوں, نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اور میں کہتا ہوں کہ جس وقت انور شاہ صاحب کے سامنے عنایت اللہ شاہ بخاری آیا تو انور شاہ صاحب نے کہا ایسے بچے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اور میں کہتا ہوں ایسے بچے مائیں روز روز نہیں جایا کرتی جو مستقبل میں عنایت اللہ شاہ بخاری بن کے سامنے آئے. سامعین محترم, میں بات کو مختصر کرتا ہوں. اس عظیم شخصیت نے 14ویں صدی میں توحید بڑی بیان کی, مشن رسالت کو عام کیا, جس کی وجہ سے اس کے اوپر مصائب آئے, تکلیفیں آئی, پتھر مارے گئے, گولیاں چلائی گئی, اجتماع کو منتشر کیا گیا, مگر استقامت کے پہاڑ نے گرج کر کہا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پتھراؤں کو دیکھ کر بھاگ جائیں, ہم اس نبی کے وارث ہیں جو پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں. ایسے مشرکوں کا نشانہ پیر بخاری بنا, لیکن یاد رکھو پاکستان کے کچھ نیم مشرکوں نے پیر بخاری پر طعن و تشریح کرنے سے اعراض نہ کیا. کہتے ہیں جس وقت میرے مرشد نے مسئلہ سماع موتا بیان کیا تو حیاتی علماء سماع موتا کے مصنف نے لکھا کہ 1400 سال کے اندر حیات النبی کا منکر نہیں آیا, صرف عنایت اللہ شاہ بخاری کھڑا ہوا, اس کے علاوہ کسی نے حیات النبی کا انکار نہیں کیا. اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا, انہوں نے مشرکین مکہ کا کردار ادا کیا کہ یہ مسئلہ ہم نے سنا نہیں, ہمارے بڑوں نے بتایا نہیں, محمد تو کہاں سے لے آیا. اسی طرح جب میرے مرشد نے سماع موتا بیان کیا, سماع موتا کے قائلین نے کہا یہ مسئلہ ہمارے بڑوں نے بتایا نہیں, بزرگوں نے بتایا نہیں, کتابوں میں لکھا نہیں گیا, عنایت اللہ تو کہاں سے لے آیا. اور سنو پیر بخاری وہ عظیم شخصیت ہے جس نے مشرکوں کی گدیوں پر اللہ کی توحید سنائی, مشرکوں کی تدبیروں کو مسمار کیا. اور جس وقت مولانا یونس نعمانی رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا مولوی سعید اسد بریلوی سے, تو اس وقت مولوی سعید اسد بریلوی نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے پاس حیات النبی پر ایک دلیل بھی نہیں تھی. یہ تو سرفراز صفدر صاحب کی مہربانی جنہوں نے ہمیں دلائل مہیا کیے. غور کرو, توجہ کرو, ایک وہ مولوی ہے جو مشرکوں کے لیے دلائل مہیا کرتا ہے, ایک وہ میرا پیر بخاری ہے جو مشرکوں کی تدبیروں کو مسمار کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نبوت کے زمانے کے اندر امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرنے والا اسد اللہ تھا, اور 14ویں صدی کے اندر میری ماں امی عائشہ کے مسئلہ کی حفاظت کرنے والا عنایت اللہ شاہ بخاری ہے. اور یاد رکھو یہ مشن وہ ہے جو قرآن کا مشن ہے. یاد رکھو انبیاء کے مشن نہیں گیا, صحابہ کے مشن نہیں گیا, ابو بکر گیا مشن نہیں گیا, عمر گیا مشن نہیں گیا, عثمان گیا مشن نہیں گیا, علی گیا مشن نہیں گیا, امی عائشہ چلی گئی مشن نہیں گیا, عنایت اللہ شاہ بخاری چلا گیا مشن نہیں گیا. یاد رکھو قیامت کی صبح تک یہ مشن زندہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انکا لا تسمیع الموتى, بے شک مردے نہیں سنتے. اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ مردہ سنتا ہے وہ قرآن کا صریح انکار کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.